پوچھا گیا کہ بدترین شخص کون ہے؟ بدترین شخص کون ہے؟ فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جو برا کام کر رہا ہے مگر اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. بدترین شخص وہ ہے کہ جو کام تو برا کر رہا ہے مگر اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے مسئلہ ہی نہیں ہے. بدترین شخص ہے وہ، بدترین اس کائنات کا بدترین شخص ہے. برا کام کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایک شخص ہوتا ہے، اس کو کھٹکا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ حزن و ملال ہوتا ہے، دل کے اندر یہ بات اٹھتی ہے کہ یار یہ کام میں برا کر رہا ہوں. ماہا کفی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو نا، جو تیرے جی میں کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، وہی گناہ ہے. اور کسی بندے کا دل اتنا مر چکا ہے وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا اور پرواہ نہیں کر رہا، لوگ بھلے دیکھتے رہے. فرمایا کہ اس سے بدترین شخص اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ابا حضور یہ بتائیے وہ کون سے امور اور خصلتیں ہیں کہ جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ جناب حکیم لقمان کی نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں جگہ دیا ہے نا، سورۃ لقمان کے اندر. تو آپ کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے کہ ابا حضور کون سی ایسی خصلتیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک شخص میں ہونی چاہیے؟ تو کمال کی بات ارشاد فرمائے جناب حکیم لقمان نے، فرمایا کہ بیٹا پہلی خصلت ہر ایک بندے میں ہونی چاہیے وہ ہے دیندار. دیندار ہونا یہ بہترین خصلت ہے، یعنی ساری خصلتوں سے اعلیٰ خصلت دیندار ہونا. بعض لوگ تو فخر سے کہتے ہیں نا ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیں دین سے کیا سروکار ہے. نا 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 نا، تو ہم دیندار ہیں. ہاں ہم دیندار ہیں. فرمایا کہ اس کے بعد کون سی خصلت ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ دیندار کے بعد مالدار ہونا یہ بھی خصلت ہے. دیندار بھی ہو مالدار بھی ہو، پھر تو ہے کہتے ہیں نا وہ سونے پہ سہاگ. اللہ نے دیندار بنایا مالدار بنایا، اور جب دیندار مالدار ہوگا تو وہ مال کو دین کی راہوں میں خرچ کرے گا. وہ مال اس کے لیے فرعونیت کا سبب نہیں بنے گا، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. فرمایا اگر ان دو کے بعد تیسری خصلت کون سی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تیسری خصلت دیندار بھی ہو، مالدار بھی ہو اور حیادار بھی ہو. بے حیا باش ہرچ خواہی کن، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تجھ میں حیا نہ رہے جو تیرا جی چاہے تو کرتا پھر. مالدار بھی ہو، دیندار بھی ہو اور حیادار بھی ہو. اور چوتھی چیز فرمایا کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق بھی ہونے چاہیے. اور پانچویں چیز فرمایا کہ سخاوت بھی ہونی چاہیے. یہ 5 خصلتیں ہو کسی انسان میں تو اس سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سکندر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں. دیندار ہو، مالدار ہو، حیادار ہو، اچھے اخلاق والا ہو اور سخاوت والا ہو.